فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ نیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے؟ مکرم اویس مہاراشٹر۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا اور آپ کے فضائل مشہور و معروف ہیں۔ رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو اتنا درمیان میں وقفہ ہے، تو ظاہر ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ان کا مقام بہرحال بلند ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے۔ لوگوں نے حدیث کے باب میں امام حنیفہ پر الٹے سیدھے اعتراضات تو بہت کیے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات عرب علماء نے بھی دیے ہیں، عجم علماء نے بھی دیے، ان پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کیونکہ امام حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے نا، وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے۔ تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے، اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا۔ فقہ میں جو مقام ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں۔ وہ امام حنیفہ کی تعریف میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی، اور علم جو تھا اس سے مراد تھا قرآن و حدیث کا علم، قرآن اور حدیث، یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو۔ قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے۔ جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جس کو فقہ کا امام کہہ دیا نا، وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ضمن میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے، اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے، ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ان کی سندوں کے ساتھ، اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے، تو اس بیس پر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے۔ باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں مجتہدین کی رائے کیا ہے، تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہے ذکر۔ یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف یا امام محمد یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا، یا عبداللہ بن مبارک کا یا سفیان ثوری کا یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا، ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ ہاں، جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کے قول کو تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے امام ترمذی نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں، ان میں امام ترمذی مجتہدین کی رائے کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر امام بخاری کی رائے جو ان کے استاذ بھی تھے ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کرتے، نام بھی نہیں لیتے ان کا۔ لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہ سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ۔ تو حدیث کی جو علل ہے اور حدیث کی جو سند ہے اس میں تو امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن قرآن و سنت سے جو مسائل نکالنے کا علم ہے، تو اس علم میں امت نے جو ہے ان ائمہ کو فالو کیا ہے، ان جو چاروں امام گزرے ہیں یا ان کے علاوہ جو مجتہدین گزرے ہیں
ان کی رائے کو معتبر مانا ہے اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ محدثین بھی یہ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔